بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ منصور اور مظفر میں ایک بنیادی فرق ہے۔ اس نے کہا انا الحق اور میں کہتا ہوں صرف تو ہی الحق۔ زندگی میں پیش آنے والے مشکلات علم سے دوری کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ انسان ازل سے ابد تک علم کا محتاج ہے۔ زندگی اتنی آسان نہیں کہ اسے روایات کی نظر کر دیا جائے۔ خالق کا انکار انسانیت کا انکار ہے۔ اگر آپ کو لاوارث بننے کا شوق ہے تو خالق کا انکار کر دیجئے۔ تم جسے مانتے ہو میں اسے پہچانتا ہوں۔ میری ٹوٹی پھوٹی تحریریں میری زندگی کا بہترین اثاثہ ہیں۔ ملحدوں کی دو اقسام ہیں۔ پہلی قسم ملحد کہہ سکتے ہیں، یہ مخلص مزاج ہوتے ہیں اور خالق کا انکار کرنے کی ان کے پاس مضبوط وجہ بھی ہوتی ہے، کیونکہ بہرحال انہوں نے خالق کو اپنے برے حالات میں پکارا ہوتا ہے۔ نا امیدی ان کو خالق کا انکار کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ دوسری قسم ان بد نسل لوگوں کی ہے جو اپنے اعمال کا کسی کو بھی جواب نہیں دینا چاہتے۔ اصل میں یہ صرف خالق کے ہی انکاری نہیں ہوتے، بلکہ یہ اپنے ماں باپ بہن بھائی کے بھی انکاری ہوتے ہیں۔ دراصل یہ شاطر طبقہ مادر پدر آزاد معاشرے کا قیام چاہتا ہے۔ دنیا میں زندگی کب، کیسے اور کیوں وجود میں آئی، اس معاملے پر مختلف آراء پیش کی جا سکتی ہیں۔ یہ بحث کرنا کہ اس نظام کے پیچھے کوئی انٹیلیجنٹ ڈیزائنر نہیں، صرف جاہلوں کو زیب دیتا ہے۔ زندگی اتنی سستی نہیں کہ اسے روایات کی نظر کر دیا جائے۔ شاندار زندگی اور باوقار موت ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ اگر تمہیں خدا سے کچھ مانگنا ہی ہے تو اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگو، جس کے نتیجے میں تم علم سے دور اور جہالت کے نزدیک ہو چکے ہو۔ بے شک اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ ہم ایک ایسے ڈرامے باز نظام کا حصہ ہیں جہاں علم عمل ہمیشہ سے نظریہ ضرورت کے محتاج رہے ہیں۔ کرپٹ افراد کا تعلق کسی بھی رنگ و نسل، کسی بھی مذہبی، سیاسی، سماجی، علاقائی، طبقائی گروہ یا پھر کسی ادارے کے اعلیٰ عہدے داروں سے لے کر جونیئر سٹاف سے ہو، ایک بات طے ہے کہ ان کے درمیان ذہنی ہم آہنگی اعلیٰ درجے کی ہوگی۔ سچ تو یہ ہے کہ جھوٹ بولنے سے خدا ناراض ہوتا ہے اور سچ بولنے سے خلق خدا۔ یہ وہ بد قسمت معاشرہ ہے جس نے اپنے مقدر میں دردناک عذاب خود لکھ لیا ہے۔ ایک ایسی امت جس کے نظریہ ضرورت کے تحت اپنی الہامی کتاب کے درجنوں مطلب نکال لیے ہوں اور ابھی بھی مطمئن نہ ہوئی ہو، اس کے لیے روزمرہ کے معاملات کو اپنے ذاتی مفادات کے مطابق رد و بدل کر کے پیش کرنا معمولی بات ہے۔ جو سچ نہیں بول سکتا وہ دنیا کا بزدل ترین انسان ہے۔ جس کی زندگی مثالی نہیں، اس کی آخرت خیالی ہے۔ جس دن تمہارا ایمان رب پر قائم ہو جائے گا، تم بہت سے علوم کو ٹھکرا دو گے۔ ہم مخلوقات کو دھوکہ دے سکتے ہیں، خالق کو نہیں۔ رب کی اولین اور اعلیٰ ترین تخلیق علم ہے، جس کے وسیلہ سے اس نے تمام مخلوقات کو تخلیق کیا ہے۔
ہم اپنے آپ کو اللہ کا کتنا ہی بڑا ولی تصور کیوں نہ کر لیں، سچ تو یہ ہے کہ ہم ابلیس کے پیروکار ہیں۔ انسان اتنا برا نہیں جتنا وہ دنیا پر مسلط غلیظ نظام کی وجہ سے نظر آتا ہے۔ کسی بھی مذہب کا لبادہ اوڑھے ہو، شیطان نما انسان سے وہ گنہگار انسان لاکھ درجے بہتر ہے جو اللہ اور انسانیت پر یقین رکھتا ہے۔ اگر خواب میں تم خود اپنی موت دیکھو تو سمجھ جاؤ تمہاری عمر بہت لمبی ہے۔ کائنات میں منفی اور مثبت انرجی کے علاوہ تیسری کوئی قوت اپنا وجود ہی نہیں رکھتی۔ کیا یہ جہالت نہیں کہ ہم اپنے اگلے جنم کو سدھارنے کے لیے موجودہ جنم کو جہنم بنا دیں؟